قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کریں، کتنا کھائیں، کتنا بچائیں اور کتنا بانٹیں، اس حوالے سے سورۃ الحج میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آیت 36 میں ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور خوددار محتاج، یعنی جو ضرورت مند ہے مگر قناعت کرنے والا ہے، زیادہ سوال نہیں کرتا، اس کو بھی اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ والمعتر، جو آ جاتے ہیں، جیسے جانور ذبح ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں مانگنے والے، تو سب کے لیے ہے، وہ جو گھر بیٹھا ہے ضرورت مند ہے، وہ جو سوال کرنے آیا ہے، اور ان سب سے پہلے خود بھی۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اہل علم 3 حصوں کی تقسیم کا کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ 3 برابر ہو، اس میں سے ترجیح زیادہ کسے دینی چاہیے، اس کا جواب ہمیں سورۃ الحج ہی کی آیت 28 میں ملتا ہے، جس میں سب سے پہلے خود کھانے اور پھر مفلس فقیر۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈبل لفظ ہیں، البائس الفقیر، حالانکہ صرف فقیر کہہ دینا کافی ہے یا البائس کہہ دینا کافی ہے، یہ ڈبل تاکید کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے وہ عموماً سارا سال بھی گوشت خریدنے کی طاقت رکھتا ہے اور کھاتا رہتا ہے، جبکہ غریب غربا سارا سال محروم رہتے ہیں، خاص طور پہ جب اب گوشت کی قیمت فی کلو تقریباً 1500 روپے ہے۔ ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے، ہفتے کیا مہینوں بھی گھر میں گوشت نہیں آتا اور سال یوں ہی گزر جاتا ہے۔ اسی لیے خود کھائیں، غریب غربا کو خاص طور پر جنہوں نے قربانی نہیں کی انہیں ترجیح دیں، اور پھر اس کے بعد ہمسائے، رشتہ دار، یعنی جنہوں نے قربانی کی ہے تحفتاً ہدیتاً، انہیں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نسائی کے حوالے سے ہے کُلُوا مِنْهَا وَتَصَدَّقُوا، اس میں سے خود کھاؤ اور صدقہ بھی کرو۔ آپ دیکھیں تو ان تینوں حوالہ جات میں، یعنی دونوں قرآنی آیات میں بھی اور احادیث میں بھی، سب سے پہلے فَكُلُوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فوری استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی اسی وقت بھی کھائیں اور پھر بچا بھی سکتے ہیں۔ جیسے مسند احمد میں 25047 کے ریفرنس سے ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ كُنَّا نَرْفَعُ الْقُرَى فَيَأْكُلُهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد 15 من الأضاحی، اور اسی طرح بعد الشہر کے بھی الفاظ ہیں، یعنی ہم قربانی کے جانور کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے، پھر 15 دن بعد، مہینے بعد پکاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے۔ اب دیکھیں کہ گوشت کی ایک ہی وقت میں کثرت ہو جاتی ہے، تو اس کو سکھا کر محفوظ کرنا، اس کو فریز کرنا، یہ تمام طریقے ٹھیک ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب مہنگائی، غربت اتنی زیادہ ہو کہ گوشت دور کی بات، اناج بھی ممکن میسر نہ ہو، تو ایسا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا کہ کوئی بھی 3 دن سے زیادہ کا گوشت سٹور نہ کرے، اپنے پاس محفوظ نہ کرے، بلکہ کھائے اور بانٹ دے۔ تو اسی طرح ہماری ترجیح یہی ہونی چاہیے، اور پھر تقسیم کے بعد جو ممکن ہے، بانٹنے کے بعد، دینے کے بعد جو بچتا ہے آپ اپنے حصے میں سے اس کو رکھ سکتے ہیں، بچا بچا کے کھا سکتے ہیں، لیکن لوڈ شیڈنگ کو سامنے رکھیں کہ جو بجلی کا حال ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ خوراک زہر بن جائے اور آپ کے اور کسی کے بھی کام نہ آئے۔ شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو جب لوگ بھوکے ہوں تو اپنے فریج بھرے ہوں، یہ جائز نہیں، اور میڈیکلی بھی جب بجلی نہ ہو تو فریج میں بھرنا مضر صحت اور مہلک جان ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں دل کا غنا نصیب فرمائے، کیونکہ قربانی کا مقصد تقویٰ ہے۔